حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ بغداد سے حج بیت اللہ کو روانہ ہوا تو یکا و تنہا تھا۔ جب میں مناد ام القریٰ کے پاس پہنچا مجھے شیخ عطا مسافر نظر آئے۔ وہ بھی تنہائی کعبۃ اللہ کے طرف جا رہے تھے۔ وہ جوانی کے عالم میں تھے۔ مجھے انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ مکہ کو اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ چنانچہ دونوں ساتھی بن کر ایک جنگل میں پہنچے۔ ہمیں ایک برقع پوش حبشی عورت نہایت نحیف بدن میں ملی۔ مجھے غور سے دیکھ کر پوچھنے لگی کہ نوجوان تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتایا کہ میرا وطن گیلان ہے۔ وہ کہنے لگی تم نے مجھے تھکا دیا ہے۔ میں حبشہ میں تھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر تجلی کی ہے اور اپنے فضل سے تجھے وہ عنایت بخشی ہے جو اس زمانے میں کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ اس لیے میری دلی خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کروں۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے ہمراہ رہوں گی اور روزہ افطار بھی آپ کے ساتھ ہی کروں گی۔ ہم راستہ کے ایک طرف اور وہ دوسری طرف چلتی رہی حتیٰ کہ شام کے وقت آسمان سے ایک طباق اترا جس میں 6 روٹیاں، سرکہ اور سبزی تھی۔ حبش عورت کہنے لگی کہ اللہ نے میری عزت رکھ لی ورنہ ہر روز وہ مجھے 2 روٹیاں بھیجا کرتا ہے۔ ہم نے 2 روٹیاں کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ہمیں 3 کوزے ایسے میٹھے پانی کے ملے جن کی تشبیہ ہم دنیاوی پانی سے نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد وہ عورت غائب ہو گئی۔ جب ہم مکے پہنچے اور طواف کعبہ کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیخ ہدی پر انوار تجلی الہی نازل ہوئی، ان پر غش آ گیا۔ بعض لوگ کہنے لگے کہ وہ مر گئے، مگر اس عورت نے بڑھ کر ہلایا اور کہا کہ جس اللہ نے تمہیں مارا ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے سامنے حادثات دنیا نہیں ٹھہر سکتی۔ اس کے ظہور صفات کے وقت کائنات قائم نہیں رہ سکتی تا وقت کہ وہ اپنے خاص مدد نہ فرمائے۔ اس کے جلال کے سامنے عقلیں ششدر رہ جاتی ہی اور علماء عقل کی ذہانت دنگ رہتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طواف میں اللہ تعالیٰ کی انوار مجھ پر نازل ہونے لگی اور مجھے یہ خطاب ہوا کہ عبد القادر رضی اللہ عنہ ظاہری تجرید کو ترک کر دو، تجرید توحید اختیار کرو۔ ہم اپنے نشانیوں سے بعض عجائبات کا مشاہدہ کرائیں گے۔ اپنے مراد کو ہماری مراد پر ثابت نہ کرو اور اپنے استقلال و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور ہمارے تصرف کے بغیر کسی کے تصرف کو قبول نہ کرو۔ تمہارے لیے ہمارا شہود ہمیشہ رہے گا اور خدمت خلق کے لیے بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہمارے بعض خاص بندوں کو تمہارے ہاتھ سے فیض حاصل ہوتا ہے، وہ ہمارے مقرب بن جائیں گے۔ اس عورت نے مجھے دیکھ کر کہا مجھے معلوم نہیں آج آپ کس حال میں ہیں، مگر میں اتنا دیکھ رہی ہوں کہ نور کے خیمے تمہارے سر پر لگے ہوئے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے لوگ بڑے آرزو مند رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، اس کے بعد میں نے اسے نہیں دیکھا۔ شیخ ابو حفص عمر بن مسعود بن بزار بغدادی نے لکھا ہے، قضیب البیان قدس سرہ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے متعلق پوچھا گیا تو فرمانے لگے وہ ولی مقرب ہے اور اللہ کے صاحب حال ہیں، قدم راسخ کے مالک ہیں
پھر پوچھا گیا کہ ہم نے انہیں کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو فرمانے لگے وہ ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں تمہاری نگاہیں نہیں پہنچ سکتی۔ کوئی رات اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں انہوں نے اپنے فرائض ادا نہ کیے ہو۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ شہر موصل میں نماز پڑھتے تھے تو ان کے سجدے گاہ کعبۃ اللہ ہوا کرتے تھے۔ وہی حضرت شیخ ابو حفص فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ علی بن ہیتی بیمار تھے، میں ان کے پاس گیا۔ حضرت غوث پاک بے تشریف فرماتے، آپ نے اپنے خادم ابوالحسن جوسکی کو دسترخوان بچھانے کا حکم دیا۔ دسترخوان بچھا کر سوچنے لگا کہ دونوں محترم ہیں، پہلے کس کے سامنے کھانا رکھوں؟ پھر اس نے دسترخوان کے چاروں طرف کھانا سجا دیا تاکہ تقدم و تاخر کا احساس پیدا نہ ہو۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جب اس ملازم کے سلیقے کی تعریف کی تو شیخ علی ہیتی نے فرمایا، میں اور وہ آپ کے خادم ہیں، یہ آپ کی تربیت کا